أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، جو بہت ہی پاک صاف خاتون تھیں۔ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر اللہ نے ان کے اندر نیکی، پاکیزگی، طہارت اور عبادت کی پابندی اتنی زیادہ رکھی تھی کہ بیت المقدس کے پورب کے حصے میں ایک کمرہ تھا، ایک جگہ تھی جہاں وہ اللہ کو یاد کیا کرتی تھیں۔ روزے رکھنا، عبادات کرنا، نماز پڑھنا، یہی دن و رات کا، شب و روز کا مشغلہ تھا۔ اللہ اپنا کرشمہ دکھاتا ہے، اور ایک دن جب وہ غسل خانے میں تشریف لے جاتی ہیں تو اللہ وہاں جبریل امین کو انسانی شکل میں بھیج دیتا ہے۔ وہ ان سے کہتی ہیں کہ تم یہاں کیوں کر آئے؟ پھر وہ بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ وہیں دور سے ہی حضرت مریم علیہ السلام کے گریباں میں یا دامن میں یا آستین میں یا منہ میں پھونک چھوڑی۔ مفسرین نے یہ چاروں باتیں لکھی ہیں۔ اللہ نے ان کی پھونک چھوڑنے کی برکت سے حضرت مریم علیہ السلام کو حاملہ کر دیا، جبکہ ان کی عمر مبارک اس وقت 10 سال یا 13 سال کی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی۔ قرآن پاک کے اندر آپ مریم علیہ السلام کے ذکر کو یاد کیجیے، یعنی لوگوں کے سامنے آپ مریم علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھ کر سنا دیجیے، تاکہ لوگوں کو ان کا حال معلوم ہو جائے۔ جب وہ پورب کے حصے میں اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر تشریف لے گئیں، چلی گئیں، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور پھر ان سے ایک پردہ کر لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے ان کے پاس یعنی ان کے کچھ فاصلے پہ ایک مقدس فرشتے کو بھیجا، انسانی شکل عطا کر کے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی تو انسان ہو کر یہاں کیا کرنے آ گیا؟ ان کنت تقیا، اگر تجھے خدا کا ڈر ہے یعنی تو یہاں سے چلا جا، تو انسان یہاں کیا کرنے آ گیا؟ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، وہ کہنے لگے کہ میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تاکہ میں تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا عطا کروں، یعنی اللہ نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ تجھے ایک بیٹا ہوگا۔ قالت أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے ٹچ تک نہیں کیا، چھوا تک نہیں۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ قال كذلك، انہوں نے کہا یوں ہی، ایسا ہی ہے۔ قال ربك هو علي هين، تیرے پروردگار نے یہ کہا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہم اس کو ایک نشانی بنائیں گے لوگوں کے لیے، اور اپنی طرف سے ایک رحمت بھی، اور یہ کام طے شدہ ہے، یعنی ہو کر کے ہی رہے گا، اجل میں فیصلہ ہو چکا۔ یعنی اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی مرد کے چھوئے بغیر تجھے اولاد سے نوازے، اور یہ کیا مشکل کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرت
آدم علیہ السلام کو بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دے گا، تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، تو وہ حاملہ ہو گئیں، یعنی فرشتے نے، حضرت جبریل امین نے وہیں سے ان کے دامن میں یا ان کی آستین میں یا ان کے منہ میں یا ان کے گریباں میں پھونک ماری، اور اس پھونک کے اثر سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں۔ اس وقت ان کی مبارک عمر 10 یا 13 برس کی تھی، شادی ان کی نہیں ہوئی تھی۔ فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ ایک عورت کا درد جو ہو سکتا تھا اللہ نے مریم علیہ السلام کی زبانی بیان کر دیا۔ ایک پاکیزہ عورت ہو، لڑکی ہو جو شادی شدہ نہ ہو، جس کی عبادت کا، ریاضت کا، نیکی کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا دور دور تک شہرہ ہو، تذکرہ ہو، لوگ جس کی نیک نامی کا بیان جاری رکھتے ہوں، ان کی مثالیں دیتے ہوں، ایسی لڑکی کا بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے حاملہ ہو جانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات تھی۔ پھر ان کو جب درد زہ ہونے لگا، یعنی بچے کی پیدائش کا جو درد ہوتا ہے اس کا احساس ہوا، تو وہ اور کنارے جنگل کی طرف چلی گئیں۔ جو بھی وہاں پہ رہا ہو، اور بیت لحم کے بارے میں آتا ہے کہ اس مکان پہ وہ تشریف لے گئیں۔ وہاں ایک کھجور کا پیڑ تھا جو تنا تھا، صرف سوکھا ہوا تھا، پام ٹری جس کو بولتے ہیں، جس کے بارے میں لکھا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی برکت کہ اس سوکھے درخت کو تر و تازہ کر دیا، اور بے موسم اس میں اللہ نے ٹہنیاں، بیل، بوٹے، پتیاں، پھل، پھول سب کچھ عطا کیے، اور اللہ نے ان کے نیچے سے ایک چشمہ جاری فرما دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین یا حضرت عیسیٰ مسیح علیہم الصلوات والتسلیمات دونوں میں سے کسی کی ایڑی زمین پر مارنے کی وجہ سے اللہ نے وہاں سے ایک چشمہ جاری فرما دیا، اور جو وہ پیڑ سوکھا ہوا تھا وہ تر و تازہ ہو گیا، اور حکم ہو گیا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم اس پیڑ کے تنے کو ہلاؤ، جب ہلاؤ گی تو تمہارے اوپر تازی تازی کھجوریں گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، یہ تازی تازی کھجوریں کھاؤ، تازہ چشمے کا پانی پیو، اور اپنے فرزند یعنی بیٹے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اگر تیرا سامنا کسی انسان سے ہو جائے، نظر پڑ جائے، اور اگر وہ کچھ پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے تم لائی ہو، تو یہ کہہ دینا میں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے نہ بولنے کا روزہ رکھ چکی ہوں۔ اس زمانے میں نہ بولنے کا روزہ رکھا جاتا تھا، جیسے اس زمانے میں نہ کھانے نہ پینے کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ ان کی شریعت میں وہ روزے جائز تھے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا۔ ایک عورت کا درد بیان کیا ہے کہ اس موقع پر حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کاش میں مر جاتی، ناپید ہو جاتی، ایک قصہ بنا دی جاتی، زندہ زمین پر باقی نہ رہتی، اس مصیبت سے دوچار ہونا نہ پڑتا ہمیں۔
اور وہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ فرزند حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام گفتگو کریں، لوگوں سے ہم کلام ہو، اور یہ مضبوط دلیل اور حجت قائم ہو جائے اور جاہلوں کا کوئی جواب نہ دے سکیں۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، جب ان کو لے کر وہ قوم کے سامنے آئیں، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا۔ لوگ کہنے لگے کہ اے ہارون کی بہن، تو نے کیا کام کیا؟ تیرے ماں باپ بہت نیک شریف انسان تھے، اور تم نے کیا کام کر لیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کو پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ جواب نہ دیں، اس لیے کہ جاہلوں کو جواب دینا بہتر نہیں ہوتا۔ فارسی میں ایک بہت اچھی بات لکھی ہے، جواب جاہلاں باشد خاموشی، جاہلوں کو جواب دینا یہ خاموشی اختیار کرنا ہی ہوتا ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ اللہ نے بتا رکھی تھی یہ بات کہ جب وہ لوگ پریشان کریں، سوال کریں، خاموش رہیں، بچے کی طرف اشارہ کریں، یہ بچہ خود جواب دے گا، ہم کلام لوگوں سے ہوگا، حجت قائم ہو جائے گی، دلیل بالکل مضبوط ہو جائے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے گود میں حضرت عیسیٰ اس وقت دودھ پی رہے تھے، فوراً بائیں طرف اپنے ہاتھ پہ ٹیک لگا کر لوگوں سے ہم کلام ہو گئے اور کہنے لگے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ نے ان کو بچپنے ہی میں بلکہ ماں کے پیٹ میں ہی توریت کا علم عطا فرمایا تھا۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، یعنی جیسے ہی ماں کے پیٹ سے باہر نکلے اللہ نے ان کی نبوت کا اعلان فرما دیا اور ان کو انجیل عطا فرمائی۔ پیٹ میں تھے توریت کا علم دیا، باہر نکل کر آئے نبوت کا اعلان اور کتاب عطا فرمائی گئی، یعنی انجیل، بائبل۔ بعد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور اس وقت تک گفتگو نہیں فرمائی جس عمر میں بچے بولتے نہیں ہیں، یعنی جب تک بولنے کی عمر نہیں ہو گئی اس وقت تک پھر لوگوں سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مبارک بنایا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں میں نماز ادا کرتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے میرے ماں باپ کا فرما بردار بنایا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے بدبخت سخت نہیں بنایا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم یعنی ماں کی طرف منسوب کر دیا گیا، ورنہ عام طور پر بیٹے کو باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اولاد کو باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ حضرت مریم علیہ السلام ہی والدہ ہیں اور آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، آپ کے بطن اطہر سے حضرت عیسیٰ تشریف لائے، اس لیے ان کی نسبت آپ کی طرف کر دی گئی۔
ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، یہ ہے وہ سچی بات جس میں لوگ شک کرتے ہیں. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللہ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی کو اپنا لڑکا بنا لے. اس کی ذات پاک ہے. جب وہ کسی چیز کو کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اسے حکم دیتا ہے کہ وہ چیز ہو جائے، فوراً وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. بعض مفسرین نے کرسچنوں کے 3 گروہوں کا، گروپس کا تذکرہ کیا ہے. ایک یعقوبیہ، دوسرا نستوریہ، تیسرا ملکانیہ. یعقوبیہ یہ کہتا تھا کہ وہ اللہ ہے، زمین پر اتر آیا تھا، پھر آسمان پر چڑھ گیا. نستوریہ کا قول ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، ابن اللہ ہے. جب اس نے چاہا زمین پر رکھا اور جب چاہا زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا. اور تیسرا فرقہ، گروپ، وہ ملکانیہ ہے. وہ کہتا تھا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں جن کو زمین میں بھیجا گیا. یہ موحد فرقہ ہے، یہ مومن ہے، یہ اللہ کے رسول کو ماننے والا فرقہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور یقیناً تیرا پروردگار بس ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے سیدھا راستہ. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، اس کے بعد ان کے درمیان لوگوں میں اختلاف برپا ہو گیا. لوگ گروہوں میں بٹ گئے، جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی بتایا، جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ کرسچنوں میں یہ 3 بڑے بڑے گروپس اور گروہ ہو گئے. ایک یعقوبیہ، دوسرا نستوریہ اور تیسرا ملکانیہ. ملکانیہ موحد تھا، اللہ کو ماننے والا تھا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو کافروں کے لیے اس بڑے دن کی حاضری سے بہت بڑی خرابی ہونے والی ہے. من مشہد یوم عظیم اسمع بهم وابصر یوم یاتوننا، کتنا ہی وہ سنیں گے، کتنا ہی وہ دیکھیں گے. یوم یاتوننا، جب وہ ہمارے پاس حاضر ہوں گے، لائے جائیں گے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظلم کرنے والے آج کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ ان کو ڈرائیے اس پچھتاوے کے دن سے جب کام ہو چکے گا، یعنی فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ نہیں مانتے. إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یقیناً ہم ہی زمین اور جو کچھ اس کے اوپر ہے سب کے وارث ہوں گے، اور یہ سب ہماری طرف پلٹ کر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.